میرا نام سہیل مقبول ہے، پنجاب یونیورسٹی سے تعلق ہے میرا. میرا سوال یہ ہے کہ جو آج کا الیکٹرانکس کا کاروبار ہے، نقد اور آسان قسطوں پہ جو کاروبار ہو رہا ہے، یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ یہ جو بجلی کی مشینیں، ٹیلی ویژن قسطوں پہ بھی اور نقد بھی، یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، میں نے اگرچہ ابتدا میں آپ سے کہا کہ میں فقہی مسائل میں دخل نہیں دینا چاہتا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ میں یہ رسک لے کر بھی کہ علماء میں اس بات سے اختلاف کریں گے، میں وہ بات بیان کروں. وہ ایک ایسا حق ہے، احقاق حق، جس سے جین اور جان چرانی نہیں چاہیے. میرے نزدیک یہ معاملہ کہ یہ گلاس اگر آپ نقد خریدتے ہیں تو 10 روپے کا ہے، اور 1 مہینے کے بعد اگر آپ پیسے دیں گے تو پھر 11 روپے ہیں. میرے نزدیک یہ سودی معاملہ ہے، 1 روپیہ سود ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے کسی کو 10 روپے قرض دیے اور 1 مہینے کی مدت کے حوالے سے 1 روپیہ بڑھ گیا. سود اور کس کو کہتے ہیں؟ لیکن بدقسمتی سے فقہ حنفی کی روح سے یہ جائز ہے، لہذا علماء کا فتویٰ موجود ہے ان لوگوں کے لیے. اب سود کو کس طرح کیا گیا ہے؟ سرکموینٹ کرنا جو ہے سود کو. آپ ایک کار خریدنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ 10 لاکھ روپیہ بینک سے لیتے ہیں، بینک اپنا جو ہے آپ کو 10 15 20% کے اوپر قرض دے دیتا ہے. اس کے بجائے ایک راستہ اختیار کیا، ہم آپ کو کار خرید دیتے ہیں، آپ ہمیں 10 سال کی قسطوں میں پیسے دے دیجیے. وہ اپنے 10 سال کا سود کیلکولیٹ کر کے اس پہ ڈال دیتے ہیں، وہ آپ کو دینا پڑ گیا. تو یہ صرف ایسے ہی ہے کہ ناک کو سیدھا پکڑ لیا جائے، یا یہ کہ پھرا کر ہاتھ جو ہے گردن سے، میرا تو ہاتھ نہیں پہنچتا، لیکن یہ کہ بہرحال جن کے پہنچ جاتے ہیں ہاتھ، وہ اس کو جائز کیے بیٹھے. تو میرے نزدیک اصل میں یہ آپ کے سامنے ایک بڑی یعنی دین کی حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے بہت اہم بات ہے جو اب کہنے چلا ہوں. دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ حق و باطل کے درمیان کشاکش اور کشمکش اور جنگ کی تو اول روز سے ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہوی. نتیجہ کیا ہے؟ حق غالب آتا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر باطل سامنے آ جاتا ہے. پھر کوئی اللہ نے نبی بھیجا، پھر حق کو غالب کیا، پھر اس کے اوپر بعد میں کچھ عرصے کے بعد پھر باطل سامنے آ گیا، شیطان نے پھر غلبہ کر لیا. یہی ہوتا آیا. خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد سب سے پہلی خرابی کیا آئی؟ ملوکیت آ گئی. اب موروثی ملوکیت ہے. ملوکیت کیا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کا بھینس، جس کے پاس طاقت ہے وہ آئے اور حکومت کے اوپر قابض ہو جائے. اب کہلاتے خلفاء تھے، وہ خلفاء تو نہیں تھے، بادشاہ تھے. وہ بنو امیہ کے ہوں، بنو عباس کے ہوں یا ترک ہوں، یہ بادشاہ تھے. کہتے تھے خلفاء اپنے آپ کو. ایک معنی میں تھا کہ ظاہر بات اپنی اس حاکمیت مطلقہ کے مدعی وہ نہیں تھے، حاکم اللہ ہی کو مانتے تھے. لیکن وہ خلافت راشدہ کا نظام جو تھا وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آیا. اس ملوکیت میں آ کر ظاہر بات ہے دین میں جو فساد برپا کیا ہے، وہ نماز روزے میں کوئی فساد پیدا کرنے کی انہیں ضرورت ہی نہیں تھی. پڑھے جاؤ بھائی، نماز ٹھیک طریقے سے پڑھے جاؤ. لیکن ان کو مالی معاملات کے اندر ملوکیت کا معاملہ جو ہے وہ تو اس کے ساتھ باپ ہوتا ہے. سب سے پہلی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ جاگیرداری. اسلام میں کوئی جاگیرداری نہیں ہے. اسلام میں یہ جو ایبسینٹی لینڈ لارڈزم ہے یہ بھی جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام، امام مالک کے نزدیک حرام، امام شافعی کے نزدیک حرام. لیکن یہ ہے کہ قاضی ابو یوسف صاحب نے، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، اور امام محمد وہ بھی دوسرے شاگرد تھے، انہوں نے فتویٰ دیا جواز کا کچھ شرطیں لگا کر. اس لیے کہ ملوکیت جو ہے وہ جاگیرداری کے بل پر چلتی تھی. 5 ہزاری منصبدار، 20 ہزاری منصبدار، 30 ہزاری منصبدار، 50 ہزاری منصبدار، اور اس کے اوپر بادشاہ تھے. ظاہر بات ہے کہ اس میں تو اس کی ضرورت تھی کہ لوگ جو ہے کاشت کریں دوسرے کے لیے. اور اسی طریقے سے نقد کے اندر یہ رقم کے اندر اضافہ کر کے اور بیک ڈور سے سود داخل ہو گیا ہے. لیکن ایک زمانے میں ہمارے ہاں جب کہ سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچ گیا تھا سود کا، تو میں نے اس معاملے میں ایک بہتری کا پہلو دیکھا تھا کہ چلیے کم سے کم ایک سود اسی درجے تک تو آئے گا نا کہ 1 مہینے کے بعد پیسے دو گے تو 11، اگر 2 مہینے ہو گئے تو وہ 12 نہیں ہوں گے، 11 ہی رہیں گے. یعنی ایک انیشل سٹیج پر تو سود آ گیا.
لیکن اس کے بعد وہ پرپیچویٹ نہیں کر رہا، بڑھ نہیں رہا ہے. 3 مہینے کے بعد 13 نہیں ہوں گے، رہیں گے وہی 11 ہی. تو کم سے کم یہ کہ لمیٹیشن تھی. اب یہاں قسطوں نے اس لمیٹیشن کو بھی ختم کر دیا. آپ 20 سال کی قسطیں بنا دیجئے. مارگیج ہاؤسز کا جو دنیا کے اندر چل رہا ہے 20 سال کا، 30 سال کا مارگیج ہوتا ہے. وہ گویا کہ پھر سود کو انہوں نے اپنا پورا حصہ جو ہے کاؤنٹ کر کے اس میں ملا کے اور اس کی قیمت رکھ دیتی. میرے نزدیک یہ چیزیں حرام ہیں، اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ حرام ہیں، لیکن چونکہ علماء کے فتوے موجود ہیں تو لہذا میں کیا کروں گا، جو بھی کر رہے ہیں اب ان کی طرف سے جواب دہی اللہ کے ہاں پھر علماء ہی کو کرنی پڑے گی.